میں اب فضیلت الشیخ محترم عبدالرشید توسوی صاحب حافظہ اللہ تعالی کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من راغب عن سنتی فلیس منی۔ سامعین کرام، حقیقت یہ ہے کہ اپنے سے پہلے کا بیان سن کے اپنے آپ کو انسان کو خوف آتا ہے کہ ہم بھی اس سٹیج پر ہیں کہ نہیں ہیں جس پر ہمارا رب ہمیں لے جانا چاہتا ہے۔ بہرحال دل کو تھام کر آپ کے ساتھ چند باتیں کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میرا بیان کرنا اور آپ کا سننا اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ میں آپ کے ساتھ پیار محبت کی چند باتیں کروں گا، باقی انشاءاللہ تقاریر آپ سنیں گے۔ میری ایک نصیحت سمجھ لیں۔ سامعین کرام، آپ کے آج کی اس کانفرنس کا جو عنوان ہے آپ اشتہار میں پڑھ چکے ہیں، لیکن وہ عنوان چونکہ ایک بہت عام بہت سارے موضوعات کو شامل ہے، میں آپ کے ساتھ صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں کیا ہم خود آئے ہیں یا ہمیں کسی نے بھیجا ہے؟ یہ ہم خود فیصلہ کریں۔ میں نے نہیں فیصلہ کرنا، نہ میں کوئی مفتی ہوں، میں تو ایک دین کا طالب علم ہوں۔ آپ بزرگ ہیں، اگرچہ بال میرے بھی سفید ہیں، لیکن آپ نے زندگی کے اندر بہت کچھ حاصل کیا ہوگا۔ ہم تو مسجدوں میں رہنے والے لوگ ہیں اور مسجدوں میں نمازی کم ہی آتے ہیں، اس لیے ہمارا لوگوں سے واسطہ کم ہوتا ہے، آپ کا زیادہ ہوتا ہے۔ آپ خود اس چیز کا فیصلہ کریں کہ کیا اس دنیا میں ہم خود آئے ہیں یا ہمیں کسی نے بھیجا ہے۔ لازمی بات ہے کہ آپ میں سے بعض لوگوں کا خیال یہ ہوگا کہ ہم خود آئے ہیں، کیونکہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس لیے ہم دنیا میں آ گئے ہیں۔ تو لیکن مسلمان ہونے کے ناطے سے اور انسان اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے سے اکثر لوگوں کا خیال یہی ہے، جو کہ درست ہے، کہ ہم خود اس دنیا میں نہیں آئے اور نہ ہی کسی دنیا والا ہمیں یہاں لایا ہے، بلکہ ہمیں کسی نے بھیجا ہے۔ لیکن وہ جس نے بھیجا ہے نا، اس لیے بھیجا ہے کہ اس جہان میں رہ کر میری پہچان کرو۔ وہ کون ہے کہ جس نے تمہیں اس جہان میں بھیجا ہے؟ اگر تم اس کو پالو تو تمہاری زندگی کا مقصد پورا ہوگی، لیکن اگر زندگی گزار دی 100 سال کی، 200 سال کی، 500 سال کی، 1000 سال کی، 50 سال کی، 40 60 70 سال کی، 80 سال کی، 90 سال کی، لیکن یہ نہیں آپ پہچان سکے کہ ہمیں کس نے بھیجا ہے اور کیوں بھیجا ہے، تو پھر آپ اپنی زندگی کا مقصد نہیں پا سکتے۔ بس یہ حقیقت ہے۔ اب مسلمان بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی ایک بات بیان کی ہے۔ اللہ کے بندے اس زمین کے اوپر کچھ رہتے رہے ہیں، رہ رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے ہر زمانے میں، ہر دور میں، کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس اپنے فرمان کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اے میرے آخری نبی کی آخری امت، تمہارا بھی دعویٰ اگر یہی ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو پھر اس محبت کی جو نشانی اور قبولیت ہے وہ صرف ایک چیز میں، وہ کیا ہے کہ میرے اس آخری نبی کی پیروی کرو، اتباع کرو۔
اگر تمہارے اندر میرے اس آخری نبی کی اتباع پیروی موجود ہے اور کر رہے ہو تو پھر تمہیں اللہ سے محبت ہے، وگرنہ جھوٹے نعرے بالکل نہ مارو۔ فضول ہے تمہارا یہ کہنا کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے، نہیں ہے۔ بس یہ ہم نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو یہ اپنا دعویٰ سچا ثابت کرنے کے لیے اس کے آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کرنی ہے، کیوں کرنی ہے، ان کی دعوت کیا ہے، اور وہ کس چیز میں چاہتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے لگیں یا اپنی ساری زندگی ان کے پیچھے لگا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی۔ یاد رکھو کہ اللہ نے تمہیں یہ بات بتائی ہے کہ اگر تمہیں اپنے رب سے، اپنے اللہ سے، خالق و مالک سے محبت ہے تو پھر تم میرے پیچھے لگو۔ اب میرے پیچھے لگنے کے لیے لازمی بات ہے کہ میرا ایک راستہ، میری ایک لائن ہے، اسی کے پیچھے لگا جاتا ہے نا۔ جس کا کوئی راستہ، کوئی لائن ہو، کوئی نشان اس کے قدموں کے ہوں، تب ہی ہم اس کے پیچھے چل سکتے ہیں۔ اتباع کا معنی ہوتا ہے پیچھے چلنا، پیچھے پیچھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ رسول کس راستے پر چلتے ہیں، کہاں سے چل کر گئے، یہ ضروری چیز ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ جو شخص میری سنت سے، یعنی میرے راستے سے، کیونکہ سنت کا معنی طریقہ المسلوکہ ہے، وہ راستہ جس کے اوپر چلا جائے۔ جیسے آپ کے روڈ ہیں، ان پر ہر وقت ٹریفک چلتی رہتی ہے، پیدل لوگ بھی، سائیکل والے لوگ بھی، ریڑیاں بھی، رکشے بھی، ٹرک بھی، ہر چیز وہاں چل رہی ہے اللہ کی مخلوق، تو اس کو کہتے ہیں سنت۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر چلے ہیں، آپ کے محبین پیروی کرنے والے اس راستے پر چل رہے ہیں، تو فرمایا کہ جو میرے اس راستے سے بے رغبتی کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ قطعاً اللہ کے سامنے یہ نہ کہے کہ یا اللہ میں تیرے نبی کی اتباع کرتا رہا ہوں، یہ غلطی نہ کر۔ اب مسلمان بھائیوں، تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں۔ ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری۔ اب مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد کے ایک دو واقعات بیان کر لیتے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود ہیں، صحابہ کرام آپ کے ارد گرد ہیں، آپ ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ اچانک تین آدمی آئے، دروازے پر آئے، دیکھا اندر مجلس لگی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں۔ ایک شخص نے دیکھا مجمع کو، اس نے منہ موڑا چلا گیا۔ دوسرا شخص، اس نے دیکھا مجلس ہے، وہ پیچھے بیٹھ گیا۔ تیسرا شخص، اس نے اسی مجلس کو دیکھا، اس نے دیکھا آگے جگہ ہے، وہ چلتا ہوا آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کے لیے وہ اس خالی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گفتگو مکمل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، یہ تین شخص جو آئے تھے، کیا میں ان کی کہانی تمہیں نہ سنا دوں؟ یہ شخص آئے ہمارے پاس، اشخاص تین، ایک آیا اور منہ موڑا چلا گیا، دوسرا آیا، اس نے پیچھے جہاں مجلس مکمل ہو رہی تھی وہاں پر بیٹھ گیا، اور تیسرا اس نے آگے خالی جگہ دیکھی، وہ وہاں پر آ کر بیٹھ گیا۔ تو دیکھو کہ جو شخص آگے آیا، اس نے اپنے رب سے تمنا کی، اللہ میں تیرے نبی کی بات بڑے شوق سے سننا چاہتا ہوں، توجہ سے سننا چاہتا ہوں، اس کو اپنی نصیحت سمجھ کر دل میں اتارنا چاہتا ہوں، لیکن دور آواز آئے گی
یہ اپنے نبی کے قریب جگہ دے دے، اللہ نے اس کو جگہ دے دی۔ دوسرے شخص نے سوچا، اس نے کہا جہاں مجلس آخر میں جگہ ہے، آخر میں بیٹھ جاؤ، لوگوں کو ضرور تنگ کرنا ہے، بس آواز ہی سننا ہے نا، جتنی آواز آئے گی سن لیں گے۔ اس نے اللہ کی اس دینی مجلس کا حیا کیا، اللہ نے اس کی حیا کا پاس رکھا کہ اسے اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دے دی۔ لیکن تیسرا شخص واپس چلا گیا، اللہ مالک الملک نے بھی اس سے منہ پھیر لیا، اس نے دین کی مجلس سے منہ پھیر لیا، اللہ نے اس سے منہ پھیر لیا۔ تو مسلمان بھائیوں، ہم مسجد میں آتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے قریب سے قریب تر ہوا کریں، آگے اگلی صف میں آنے کی کوشش کریں، امام کے قریب کھڑے ہونے کی کوشش کریں، تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب ہو اور ان فرشتوں کے ساتھ ہم ہوں جو پہلی صفوں کے اوپر دعائیں کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر رغبت ہونی چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی کہیں مجلس ہو، ہمیں وہاں جانا چاہیے، وہاں شامل ہونا چاہیے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود ہیں۔ ایک شخص باہر سے آیا، بیٹھا آپ کی مجلس میں، بیٹھا رہا، اچانک اٹھا اور اٹھ کر جا کر، آج کا دور نہیں تھا یہ واش روم قریب ہوتے، کچھ نہیں تھا، وہ مسجد کے ایک کونے میں جا کے پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام نے دیکھا، آوازیں دی، ڈانٹا، دوڑے اس کی طرف۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، میرے صحابہ ٹھہر جائیں، کچھ نہ کہو اس بندے کو۔ اس نے پیشاب کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے ساتھیوں سے کہا، پانی کا ایک ڈول لے آؤ۔ پانی کا ڈول لایا گیا، فرمایا اس کے پیشاب کے اوپر اڑیل دو۔ اڑیل دیا، مسجد کا وہ حصہ، وہ زمین کی وہ جگہ پاک ہو گئی۔ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ یہ جگہ پاک ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ اس آدمی کو فرمایا کہ اللہ کے بندے، تمہیں علم نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ جو مسجد ہے نا، یہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ اس کے اندر نماز پڑھی جائے، اس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، یہ اس لیے بنائی گئی ہے۔ اب وہ آدمی جہاں بھی گیا، صحیح مسلم کی حدیث کے اندر روایت میں موجود ہے، جہاں بھی گیا وہ بندہ کہتا ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم استاد زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا میں، کہ جنہوں نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے کوئی توبیخ زجر کی، اس طریقے سے مجھے واعظ کیا کہ میرا دل انہوں نے کھینچ لیا ہے۔ تو یہ ساتھیوں، کیا ہمارے اندر یہ آج اخلاق موجود ہے؟ ہمارے پاس تو اپنے دو بیٹے آ جائیں، ایک روتا ہوا آ جائے پہلے، دوسرا پیچھے آئے، وہ بھی بولتا ہوا آئے کہ اس نے میرے اوپر زیادتی کی ہے، اس نے مجھے گالی دی ہے، مجھے ایسے کہا ہے۔ لیکن ہمارا جو پہلا بیٹا ہمارے پاس آیا ہے روتا ہوا، ہم دوسرے کو فوراً تھپڑ مار دیتے، نہیں سنتے اس کی بات، نہ سنتے ہیں اس کی بات، نہیں سنتے۔ کیا ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیشاب کرنے والے پر اتنی نرمی کر دی، اور ہم اپنے دو بیٹوں کے اوپر یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، بس ایک کو روتا دیکھا، دوسرے کو پیچھے آتے ہوئے دیکھا، اس کو تھپڑ مار دی۔ لیکن جب بات سنی تو پتا چلا کہ قصور اس کا تھا جو پہلے روتا ہوا آیا۔ تو اب مجھے بتاؤ، تم تو کہو گے یہ دونوں میرے بیٹے ہیں نا، لیکن یہ انسان ہے، یہ انسان ہے۔ کل اللہ نے ضرور پوچھنا ہے کہ یہ بیٹے تیرے تھے پر بندے تو میرے تھے نا، بندے میرے تھے، تو نے اس کو کیوں تھپڑ مار دیا تھا؟ اس کی یہ سزا تو نہیں تھی، اس کی یہ سزا نہیں تھی جو تم نے دی تھی۔ پہلے تم بات سنتے، دیکھتے حق پر کون ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کرتے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھی ہے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ آپ نے ہمیں فلاں لشکر میں بھیجا، آپ نے ہمارے اوپر امیر بنایا۔ وہ امیر ہمیں نمازیں پڑھاتا تھا، لیکن نمازیں کس طرح پڑھاتا کہ جب بھی نماز پڑھاتا قرات اونچی آواز میں ہوتی تو سورۃ فاتحہ کے بعد پہلے قل ہو واللہ احد پڑھتا، اس کے بعد قرآن کا کوئی اور حصہ پڑھتا۔ ہم نے اس سے کہا اللہ کے بندے یا تو یہی قل ہو واللہ احد ہی پڑھ لو، دوسرا حصہ چھوڑ دو، اگر آپ نے کچھ اور پڑھنا ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیا کرو، یہ اچھا نہیں لگتا ہمیں، عجیب انداز ہے، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا جی ہم نے اس کو کہا، اس نے کہا کہ دیکھو اگر آپ نے میرے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو میں تو ایسے ہی پڑھاؤں گا، لیکن اگر آپ نے نماز نہیں پڑھنی، کسی اور کو امام بنانا ہے اس کو بنا لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں۔ اب ہوا یہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے پوچھو وہ یہ کام کیوں کرتا ہے، اس سے پوچھو کہ وہ یہ کام کیوں کرتا ہے۔ اس کو بلایا گیا، اس سے پوچھا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ اس صورت کے اندر میرے رب رحمان کی صفتیں ہیں اور میں ان کو پڑھنا پسند کرتا ہوں، میں اپنے رب کی صفتوں سے محبت کرتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تیری چیز، یہی تیری اللہ کی صفتوں سے، اللہ سے محبت، یہ تجھے جنت میں داخل کرے۔ تو مسلمان بھائیو، ہمارے اندر بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا اخلاق، وہ انداز، نرمی، یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ آج ہمارے اندر نرمی نہیں ہے، اسی لیے آج ہم امت تقسیم ہوئے پڑے ہیں۔ آپس میں نماز، ایک مسجد کے نمازی آپس میں مل جل کر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائے۔ ربانی صاحب تشریف لے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے اور ان کا بیان کرنا، آپ کا سننا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔